لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے عزیز بہنوں، آپ سبھی کا درس قرآن مجید میں تہہ دل سے خیر مقدم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب بخیر عافیت ہوں گی. الحمدللہ. چلیے جلدی سے درس قرآن کی جانب آ جاتے ہیں. درس قرآن میں آج میرے ساتھ کون سی سورہ آپ سننا چاہتے ہیں؟ ایگزیکٹلی لاسٹ ویک کا ہم لوگوں نے سورہ سبا مکمل کیا تھا اور آج ہم لوگ سورہ فاطر سٹارٹ کریں گے. سورہ فاطر مصحف میں 35 نمبر کی سورہ ہے اور اس میں 5 رکوع اور 45 آیات ہیں. اس کا نام فاطر آیت نمبر 1 سے ہی آیا ہے. الحمدللہ فاطر السماوات والارض فقرہ ہے، تو یہاں سے ہی اس سورہ کا نام ماخوذ ہے، سورہ فاطر. اس کا ایک اور نام سورہ ملائکہ بھی ہے جو بہت لیس کامن ہے، یعنی بہت معروف نہیں ہے، لیکن ہے اس کا نام سورہ ملائکہ بھی. اس کے علاوہ جہاں تک زمانہ نزول کی بات ہے تو یہ جس طرح سورہ سبا مکہ کے دور متوسط میں نازل شدہ سورہ ہے، تو اسی ٹائم پر یہ بھی نازل شدہ معلوم ہوتی ہے، یعنی مکہ کا دور متوسط جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں اور کفار انکار کیے چلے جا رہے ہیں، تو ان کو مختلف قسم سے سمجھایا جا رہا ہے، تفہیم ہے، افہام ہے، اور بہت طرح سے ان کو پیغام رسانی کی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے. سورہ سبا سے ایک مشابہت اس سورہ کی یہ بھی ہے کہ سورہ سبا بھی الحمدللہ کے الفاظ سے شروع ہوئی ہے. آپ کو یاد ہوگا الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس طرح سورہ سبا شروع ہوئی ہے. اور سورہ فاطر الحمدللہ فاطر السماوات والارض اس طرح. تو الحمدللہ الفاظ سے یہ بھی شروع ہوئی ہے، بلکہ جو مضمون سورہ سبا میں چل رہا تھا وہی کنٹینیو ہوا ہے، انداز بدل گیا ہے. آپ محسوس کریں گے کہ اس کا انداز کتنا مختلف ہے، لیکن مضمون وہی ہے. اور چونکہ سورہ سبا میں بھی الحمدللہ سے شروع ہوا ہے اور آپ نے اس میں پورے تفصیل سے جانا کہ الحمدللہ سے شروع ہونے کے بعد بہت ساری اللہ تعالیٰ کے بلیسنگز کا ذکر ہوا، اس میں اللہ کے بہت سارے احسانات یاد دلائے گئے. تو اس سورہ میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بہت سارے احسانات یاد دلائیں گے، اور اس طرح یہ سورہ بھی الحمدللہ سے شروع ہے اور ہمیں احسانات کو نوٹس میں لینا ہے انشاءاللہ. اور مضمون تو اس کا بالکل سملر ہے سورہ سبا سے. اب اتنی تمہید کے بعد انشاءاللہ شروع کرتے ہیں باقاعدہ طور سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ فاطر السماوات والارض، سب کی سب تعریف اور شکر اللہ ہی کو سزاوار ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. جاعل الملائکۃ رسلا، اور فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے. اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، جن کے 2 2 3 3 اور 4 4 بازو ہیں. یزید فی الخلق ما یشاء، وہ اپنی مخلوقات میں سے جو چاہے بڑھاتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر،
بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ تھی آیت نمبر 1. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ سورہ کہاں سے شروع کی؟ الحمدللہ سے. اور سورہ فاتر کے علاوہ سورہ سبا اور سورہ انعام یہ اس طرح سے سٹارٹ ہوئی ہے الحمدللہ سے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو فاطر ہے آسمانوں کا اور زمین کا. بہت ضروری رہے گا کہ ہم لفظ فاطر کا مطلب میننگ یہاں پر جان لیں. فاطر مینس پیدا کرنے والا ہوتا ہے، بنانے والا ہوتا ہے، کریٹ کرنے والا ہوتا ہے. لیکن قرآن حکیم میں کریٹ کرنے کے لیے 3 الفاظ ہیں. غور کریے گا، خالق بھی ہے، بدیع بھی ہے، فاطر بھی ہے. تینوں میں تھوڑا سا فرق ہے. خالق لفظ خا لام قاف اس کا مادہ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا خاص اندازے اور ڈیزائن کے مطابق. اور اس میں یہ معنی بھی پایا جاتا ہے کہ موجود چیز سے دوسری چیز کو بنا دینا. تو خالق کا جو لفظ ہے یہ ایگزسٹنگ چیزوں سے دوسری چیز بنا دیا جائے تو جو بنانے والا ہوگا اس کو خالق کہیں گے. مجازی معنوں میں انسانوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، کیونکہ انسان بھی کچھ موجود چیزوں سے دوسری چیزیں بنا دیا کرتے ہیں. لکڑی سے ٹیبل بن گئی، اور میٹلز اور دوسری چیزوں سے مل کر کمپیوٹر بن گیا، پلاسٹک سے پین بن گئی اور کرسیاں بن گئی. اس طرح خالق لفظ مجازی معنوں میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے خلاقیت اور انسان کی زمین آسمان سے بھی زیادہ کا فرق ہے. دس از وائی اللہ سبحانہ تعالیٰ سیز ان سورہ انعام سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 14 فتبارک اللہ احسن الخالقین. پس بہت بابرکت ہے وہ ذات اللہ کی جو تمام بنانے والوں سے بہتر بنانے والا ہے. تو اور لوگ بھی بناتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سب سے بہتر بنانے والا ہے، خالق. ایک لفظ بدیع بھی آتا ہے جس کا جو با دال عین اس کا مادہ ہے، اسی سے بدعت بھی ہے. اس کا معنی ہوتا ہے ایسی تخلیق کرنا جس کی کوئی مثال موجود نہ ہو، جو پہلے کبھی نہ بنی ہو، اور بے مثال بے تمثیل جس کا کوئی پیرابل نہ ہو، نرالا پیدا کرنے والا بدیع. ٹھیک ہے، تو بدع کوئی نئی نرالی چیز بات کو پیدا کرنا. اسی لیے بدعت اس کو کہتے ہیں کہ جو دین میں نئی چیز ہے، انوویٹیو چیز ہے، جو پہلے نہیں تھی بعد میں ڈال دی گئی، اس کو بدعت کہتے ہیں. یعنی خلاف سنت ہے اور دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو بدیع ایسے انداز میں پیدا کرنے والا جس کی کوئی مثال موجود نہ ہو، نرالے طریقے سے پیدا کرنے والا. اور قرآن حکیم میں بدیع بھی اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے اپنی کریشن کے لیے، کہ اس نے کریٹ کیا. جیسا کہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 117 میں بدیع السماوات والارض، نرالے طریقے سے پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا. تو یہ 2 الفاظ ہو گئے، خالق اور بدیع. اب یہ جو سورہ ہم لوگ اسٹڈی کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ سورہ فاطر ہے، اور یہاں پہ لفظ فاطر آیا ہے. تو فطرہ سے ہے فاطر، فا تا را اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا، شگاف ڈالنا، الگ کرنا. اور اس کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے ابتدا کرنا، شروع کرنا. اور جب فاطر کہا جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ کوئی چیز یا تو ایسے وسفوٹ سے پھاڑنے سے بنی ہو، جو بنانے والا ہے اس نے ایسے بنایا ہو، اور غیر موجود چیز سے بنایا ہو، آؤٹ آف نتھنگ. کسی چیز کو کریٹ کر دینے والے کو بدیع کہتے ہیں. یہ ہرگز انسان نہیں ہو سکتے. انسان ایک چیز سے دوسری چیز بناتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر موجود چیز کے بھی کچھ بنا سکتے ہیں. تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے.
تو فاتر جو لفظ آیا اس میں دونوں معنی مفہوم پائے جا رہے ہیں کہ کوئی چیز جو بنانے والا ہے وہ بنائی گئی چیز کو کسی چیز کے پھٹنے سے بنا رہا ہے اور غیر موجود چیز سے بنا رہا ہے، بغیر کسی چیز کو لیے استعمال کیے آؤٹ آف نتھنگ نئی چیز کریٹ کر دینے والا ہے۔ تو غور کریے آیت ہے الحمدللہ فاطر السماوات والارض، کل کی کل تعریف اور کل کا کل شکر اللہ کے لیے ہے جو بنانے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ اب جو فطرہ یا فاتر لفظ آیا وہ کس کے تعلق سے آیا؟ آسمان اور زمین کے ساتھ آیا کہ آسمان اور زمین کو بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بغیر کسی وجود کے وجود بخش دیا۔ دوسری بات یہ کہ کچھ وسفوٹ ہوا ہے، کچھ پھٹا ہے، کچھ کھلا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اسپیس میں ہر وقت کوئی نہ کوئی بینگ یا وسفوٹ یا کوئی نہ کوئی دھماکہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ اور یہ جو پورے آسمانوں اور زمین کی کریشن ہے وہ اس کو سب سے پیچھے لے جائیں گے تو بگ بینگ تھیوری پہ بلیو کرنا ہوگا کہ بگ بینگ تھیوری کیا ہے؟ بگ بینگ کیا ہے؟ یہ بڑا وسفوٹ تو ہے، سنگولیرٹی تھا، پہلے کچھ بھی نہیں تھا، صرف سنگولیرٹی تھا اور اس میں ایک بڑا دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں گیلیکسیز، اسٹارز، پلینٹس اور ارتھ اینڈ سن اینڈ مون سب وجود میں آئے۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ فاتر ہے آسمانوں اور زمین کا۔ اس سے خود بخود بات واضح ہو گئی کہ آسمان اور زمین جو ہیں کسی وسفوٹ سے بنے ہیں، کسی چیز کے پھٹنے سے بنے ہیں، سبحان اللہ۔ اور فرمایا جعل الملائکۃ رسلا، اور وہ بنانے والا ہے فرشتوں کو پیغامبر، رسول کون؟ پیغام بھیجنے والا، قاصد، اور جن کے اجنحہ جو لفظ ہے اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، اجنحہ جو لفظ ہے وہ جناح کی پلیورل ہے، جناح میں بازو ہوتا ہے اور اجنحہ اس کا پلیورل ہے۔ تو بازو کے لیے بھی آتا ہے، پنکھ کے لیے بھی آتا ہے، ونگز، برڈز کے ونگز کے لیے بھی آتا ہے اور بازو کے لیے بھی آتا ہے۔ تو فرمایا کہ رسولوں وہ ملائکہ کو، فرشتوں کو وہ قاصد بنانے والا ہے جن کے دو دو، تین تین، چار چار پر ہیں یا بازو ہیں۔ تو اس سے ان کی قوت پرواز کا پتہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا اور ان کی پرواز ایسی رکھی کہ جیسے کام کی ضرورت ہے اس طرح ان کو طاقت پرواز دی کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ فرشتوں کے پر ہم ویسے امیجن نہیں کر سکتے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ برڈز کے پر ہوتے ہیں۔ ایز سچ یہ جو موسٹ انڈرسٹینڈیبل ورڈ ہونا چاہیے تھا وہ قرآن میں استعمال کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم پرندوں کے پر جیسا امیجن کر لیں۔ فرشتوں کے متعلق آج تک جو بھی پکچرز بنی ہیں وہ سب فیک ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، وہ بیس لیس ہے۔ ہم امیجن نہیں کر سکتے کہ فرشتوں کے بازو کیسے ہوتے ہیں۔ اور تو اس طرح سے ان کی طاقت کا پتہ چل رہا ہے کہ جن کو جتنے پر یا بازو، جتنے بازوؤں کی ضرورت ہے اتنا اللہ تعالیٰ نے انہیں دے رکھا ہے۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت آپ نے ضرور سن رکھا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل علیہ السلام کو دیکھا ان کی اصل صورت میں تو ان کے 600 بازو تھے اور پورے افق پر چھائے ہوئے تھے، اور 2 بازوؤں کے بیچ میں جو ڈفرینس تھا وہ زمین اور آسمان کے برابر تھا، مطلب پورے افق پر چھائے ہوئے تھے۔ تو جس طرح جتنے بڑے کام میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو لگایا اتنی ان کو طاقت بھی دے رکھی ہے۔ اب ایک اور یہاں پر نقطہ نکل کے آتا ہے کہ یہ جو جناح ورڈ آیا اجنحہ وہ صرف پروں اور بازو کے معنی میں نہیں ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 24 میں
والدین کے تعلق سے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے آگے اپنے رحمت کے ساتھ اپنے انکساری کے بازو پھیلائے رہو. پڑھتے ہیں نا یہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آیا سورہ شعراء سورہ نمبر 26 آیت نمبر 215 میں وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین میں سے جو لوگ آپ کی اتباع کریں ان کے لیے اپنے بازو ان کے لیے بچھائے رہو. تو اب اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ والدین کے لیے اولاد ایسے بازو پھیلائے رہتے ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بازو اس طرح سے پھیلائے رہے مومنین کے اوپر. یہ تو مطلب نہیں ہوا نا. اس کا مفہوم یہ ہوا کہ عاجزی انکساری کے ساتھ انہیں پروٹیکٹ کریں، ان کی حفاظت کریں. جیسے پرندے جب کوئی بھی آفت دیکھتے ہیں تو اپنے پروں کو پھیلا کر اپنے بچوں کو چھپا لیتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں نا اپنے بچوں کو، یا تو پھر ایکس کو بھی، ایون ان کو کوئی بھی ڈسٹربنس فیل ہوتا ہے کہ کچھ خطرہ ہے تو اپنے پروں کے نیچے انڈوں کو یا بچوں کو چھپا لیتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ ایک ٹائپ آف پروٹیکشن ہے، ایک رحمت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی یہ بازو اس طرح سے دیے ہیں کہ وہ جو کام اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس کو وہ پوری طرح سے نبھائیں اور پوری وفاداری سے اور اس کام کو پایۂ تکمیل تک پہنچائیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس مقصد کے لیے بنایا. اس میں لطیف اشارہ یہ بھی ضرور موجود ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں اور اختیار ان کے پاس نہیں ہے، بلکہ وہ کام کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں اور اللہ کی بات مانتے ہیں، اس لیے ان کو پلیز کرنے کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے. جب بھی پکاریں گے تو اللہ کو پکاریں گے، نہ کہ اللہ کی مخلوق کو. اور فرمایا یزید فی الخلق ما یشاء، اور جو چاہتا ہے اپنے مخلوق میں سے بڑھاتا ہے. تو ایک تو یہ ہو گیا کہ فرشتوں کو جتنے چاہے بازو دیا، جتنا چاہے وہ جس طرح بنائے، اور اسی طرح انسانوں میں اور جانوروں میں اور دنیا کی ہر ایک چیز میں جس میں چاہے جس کو بڑھاتا ہے. کسی کے 2 پیر ہوتے ہیں، کسی کے 4 پیر ہوتے ہیں، کسی کے 6 ہوتے ہیں، کسی کے 8 ہوتے ہیں. سب ایگزامپل آپ کے ذہن میں گھوم رہا ہوگا. اور اگر آپ کھجورے کو دیکھیں تو اس کے پیر آپ گن ہی نہیں پائیں، اتنے سارے پیر ہوتے ہیں. اور اگر آپ سانپ کو دیکھیں تو اس کے پیر ہی نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جو چیز عطا کرتا ہے، ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے، لیکن اس کی جو مشیت ہے، اس کی جو چاہت ہے، وہ اس کے حکمت کے تابع ہے. وہ بہت حکمت سے یہ چیزیں کرتا ہے، یعنی جہاں جس چیز کی ضرورت ہے اتنا بڑھا کے دے دیتا ہے، اتنا گھٹا کے دے دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وہ جس طرح کی مخلوق چاہے پیدا کر سکتا ہے، اور اس نے کیا ہے اور بہت ہی حکمت سے کیا ہے. اگلی آیت ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا. اللہ جو اپنی رحمت کا دروازہ لوگوں کے لیے کھولنا چاہے اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا. وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد اس کا کوئی کھولنے والا نہیں. وہو العزیز الحکیم، اور وہ بہت غالب، طاقتور اور حکمت والا ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے اوپر اپنی رحمت کا دروازہ یا اپنی رحمتیں کھول دینا چاہتا ہے اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جس پر بند کر دے اس کو کوئی کھول نہیں سکتا. ما یفتح اللہ للناس، یہاں للناس کا لوگوں کے اوپر، خالی مومنین کے اوپر نہیں، سارے کے سارے دنیا کے انسانوں کے اوپر جو بھی اپنی رحمت کا دروازہ کھولنا چاہے تو وہ کوئی بند نہیں کر سکتا. دیکھیے رحمت قرآن حکیم میں کئی چیزوں کے لیے آیا ہے. ایک تو بارش کے لیے بھی رحمت آیا ہے، قرآن کے لیے بھی آیا ہے، کتاب اللہ کے لیے بھی رحمت لفظ آیا ہے، اور علم دین کے لیے بھی رحمت آیا ہے. اور ایک رحمت عمومی ہے، وہ ہر ایک چیز اللہ کی رحمت کا مظہر ہے جو ہم
اس کی بلیسنگ کے طور پر اویل کر رہے ہیں. جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے وہ سب کچھ بھی اللہ کی رحمت کا مظہر ہے. تو اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے لیے جو بھی اپنی رحمت نازل کرنا چاہے, جو بھی ان کو عطا کرنا چاہے, کون ہے جو اس کو روک لے؟ اور جب بند ہو جائے تو کوئی اس کو کھولنے والا نہیں. تو بند ہو جائے سے مراد دیکھیں یہاں وما یمسک آیا ہے, یہ نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ بند کر دے, نہیں, وما یمسک فلا مرسل لہ, اور اگر بند ہو جائے تو کوئی کھولنے والا نہیں. تو اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے بند تب کرتا ہے جب انسان خلاف فطرت چلتا ہے, اور اس سے آٹومیٹیکلی اس کی رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. لیٹ می گیو سم ایگزامپلس. جیسے ڈیفارسٹیشن کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے نا, جنگلوں کو کاٹا جا رہا ہے, اس سے کیا کیا ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے. گلوبل وارمنگ ہے, گرین ہاؤس ایفیکٹ ہے. تو اللہ نے تو اپنا پورا رحمت کا ایک نظام بنایا ہوا تھا کہ کس طرح بندوں کی ہر ضرورت پوری ہوگی اگر بندے فطرت کے حساب سے چلتے رہتے اور فطرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے, چاہے اپنی ذات کے اندر فطرت ہو چاہے کائنات کے اندر فطرت ہو, اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تو رحمت کا دروازہ بند نہیں ہوتا کبھی. لیکن بندے کیا کرتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتے ہیں اور فطرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں. تو جب فطرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ, برا نتیجہ بھگتتے ہیں. تو اب جو گلوبل وارمنگ ہے اور یہ سب جو کرائسس ہے, اب وہ ایک رحمت کے دروازے بند ہو رہے ہیں کہیں, تو اب پوری دنیا مل کے اسے کھول نہیں سکتی نا. جب فطرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوئی تو اس کا نقصان ہماری طرف آ رہا ہے اور وہ ساری دنیا مل کے اسے واپس نہیں لا سکتی. لہٰذا فطری زندگی گزاریں تو رحمت کے دروازے بند نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے تو بنایا ہی سسٹم پورا ایسا ہے جو ہماری ضروریات سب یہاں رکھ چھوڑی ہے, اور اللہ کی رحمت عامہ سب کے لیے ہے, چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو, چاہے ایتھیسٹ ہو چاہے کوئی بھی ہو. تو اللہ تعالیٰ تو سب اپنی رحمت سب کے لیے نازل کرتے ہیں, لیکن انسان ہے کہ اس کو نہیں سمجھ کے اپنے لیے رحمت کے دروازے خود بند کروا لیتا ہے, پھر وہ نہیں کھل پاتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں اور انعامات کو نعمت اور انعام سمجھنا اور رحمت سمجھنا چاہیے, اور اس کو اس وے میں استعمال کرنا چاہیے جس وے میں کہا گیا ہے. جیسے کہ قرآن ایک رحمت ہے, کتاب اللہ ایک رحمت ہے, رحمت للمومنین کئی جگہ پہ کہا گیا نا. تو اب اس رحمت سے ہم فائدہ کہاں اٹھا رہے ہیں؟ اس کے مطابق زندگی اگر ڈھالے رہتے تو قرآن اپنا کام دکھاتا رہتا, ہم دنیا میں عزت ہوتی, بلندی ہوتی, روب ہوتا, دبدبہ ہوتا. تو جب اس رحمت سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا, اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کو فالو کیا, ان کو یہ سب کچھ ملا تھا, عزت ملی تھی. لیکن جب اس کے حساب سے زندگی نہیں ڈھلی ہوئی ہے آج کے ایرا میں, تو وہ اپنا کام نہیں دکھا رہا قرآن کا. تو کیا قرآن کی غلطی ہے؟ کیا اللہ کی رحمت کی غلطی ہے؟ نہیں, ہم نے خود اپنے لیے رحمت کے دروازے بند کر لیے, ہم نے قرآن کے مطابق زندگیاں گزارنا چھوڑ دیا, لہٰذا وہ دروازے بند ہو گئے. تو اگر ہم اسی طرح رہے تو کوئی یہ دروازہ کھلوا نہیں سکتا اللہ سے. کوئی چاہے کہ ہم قرآن کے خلاف پورا معاشرہ زندگی گزارے اور پھر ان کو فائدے ہی فائدے ہوں, سکون ہو ان کی سوسائٹی میں, کرائم فری ہو اور بہت اچھا ہو, تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. پہلے رحمت کو رحمت کی طرح استعمال کریں تو وہ رحمت کے دروازے کھلے رہیں گے. لیکن جب خلاف فطرت اس کو استعمال کریں گے یا تو اس کا استعمال ہی چھوڑ دیں گے, تو پھر کیا ہوگا, وہ رحمت کا دروازہ بند ہو جائے گا اور پھر کوئی اسے کھول نہیں سکتا. اسی طرح جو بھی انسان کے پاس, قوموں کے لیے بھی یہی بات ہے, پرٹیکولر انسان کے لیے بھی ہے اور پوری دنیا کائنات کے لیے بھی ہے. فرمایا کہ وہ العزیز الحکیم, اور وہ بہت ہی زبردست ہے, غالب ہے اور بہت ہی پاورفل ہے. العزیز کا مطلب ہوتا ہے جو اتھارٹی ہو, پاور جس کے ہاتھ میں ہو, اور الحکیم کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ حکمت والا. تو کیا ہوتا ہے کہ انسانوں میں کسی کے پاس بہت پاور آ جاتی ہے تو پھر کیا ہے, وہ انسانیت کے خلاف استعمال کرنے لگ جاتے ہیں, اور اس پاور سے فائدہ نہیں ہوتا, نقصان ہونے لگتا ہے. ٹھیک ہے, اور کسی کے پاس پاور کیونکہ ان کے پاس حکمت نہیں ہے, اور کسی کے پاس کیا ہوتا ہے
کہ حکمت ہوتی ہے لیکن پاور نہیں ہوتی، تو اس حکمت کا فائدہ بہت دور تک پہنچا ہی نہیں سکتے، ان کی سنتا کون ہے؟ حکمت ہے وہ اپنی بات کہہ رہے ہیں، پاور نہیں ہے تو امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے ہیں، یہ کامن سینس کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پاور والا بھی ہے، ایبسلیوٹ اتھارٹی بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، یعنی وہ اپنی پاور کو حکمت کے ساتھ استعمال کرتا ہے اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ ایبسلیوٹ اتھارٹی ہے اور بہت وائز ہے، دا موسٹ وائز ہے، الحکیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو پورا نظام ہے وہ بہت زیادہ حکمت پر بیسڈ ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگوں اللہ کی ان نعمتوں کو، انعامات کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمانوں سے اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی بھی معبود نہیں سوائے اس کے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں اللہ کی نعمت کو یاد رکھا کرو۔ اب یہاں پہ بھی یا ایھا الناس آیا ہے، اے لوگوں آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا نہیں آیا کہ خالی مومنین اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھیں۔ سارے نوع انسانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی بھکاری ہے، تو اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کے احسانات کو یاد رکھے گا انسان تبھی تو شکر کرے گا۔ مسئلہ تو یہی ہے نا کہ ہم بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کی نعمت کو یاد رکھو، یاد کرو نہیں، اللہ کی نعمت کو یاد رکھو، ہر دم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو محسوس کرو۔ ہم دیکھیں آپ جہاں کہیں بھی ہوں، جس وقت بھی ہوں، ایوری سنگل سیکنڈ آپ انکاؤنٹیبل نعمتوں سے گھرے ہوئے ہوتے ہیں، انکاؤنٹیبل۔ بس یہ ایک بصیرت چاہیے جو دکھائی پڑ رہا ہو۔ ہم لوگوں کا مسئلہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی پرابلم ہوتی ہے تو فوراً شکوے کرتے ہیں اور بہت کرتے ہیں۔ بہن کا فون آ گیا تو شکوہ، اور پڑوسی آ گئی تو شکوہ، شوہر گھر میں داخل ہوئے شکوہ، کوئی پریشانی ہوئی، ایک ذرا سا سر درد بھی ہوتا ہے تو نہ جانے کتنے لوگوں کو بتا ڈالتے ہیں۔ گرمی بڑھتی ہے، کتنے زبان پہ ہر وقت گرمی زبان پہ مطلب ہم لوگ شکوہ بہت جلدی کرتے ہیں، لیکن نعمتوں کو انکاؤنٹیبل، اللہ کی نعمتوں کو ایوری سنگل سیکنڈ ہم اویل کرتے رہتے ہیں، بٹ اس کا ہم لوگ مینشننگ نہیں کرتے کہ الحمدللہ ہاں، کہ گرمی ہے لیکن روشنی تو ہے آپ کے گھر میں، ہاں گرمی ہے تو لیکن روشنی تو کہیں نہیں گئی ہے، اور اگر صحت ہے، ایک ذرا سے بخار ہی تو چڑھا ہے، باقی ہارٹ اور کڈنی اور لیور سب صحیح تو فنکشن کر رہا ہے۔ کتنی ساری نعمتیں ہیں، ہاں کسی نے کچھ کہہ دیا تو کیا ہوا، کتنے چاہنے والے بھی موجود ہیں، بہت ساری نعمتوں کے تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں 2 جگہ پر کہتے ہیں، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیہ نمبر 34 اور سورہ نحل سورہ نمبر 18 آیہ نمبر سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیہ نمبر 18 میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت کو کاؤنٹ کرنا چاہو تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، تم گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کی تو نعمتیں اتنی ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن ہم بھولے رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو صلاح کے بعد جو دعا سکھائی ہے وہ بھی دل کو حاضر کر کے نہیں پڑھتے۔ کیا اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم آپ کا ذکر کریں، آپ کا شکر کریں اور آپ کی اچھی عبادت کریں۔ تو اگر ہم ایسے کریں، جب اللہ کو یاد رکھیں گے تو اس کا شکر کریں گے، اور جب اللہ کا شکر کریں گے تو پھر ذکر اور شکر کے نتیجے میں ہماری نمازوں میں خشوع ہوگا اور ہمیں اچھی عبادتیں نصیب ہو پائیں گی۔ تو ہم بھولے ہی رہتے ہیں، جب اللہ کو بھولتے ہیں تو اس کے انعامات کو بھی کیسے اس کی طرف منسوب کر سکتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی نعمت کو یاد رکھا کرو جو اس نے تم پر کی ہے،
اور اللہ تعالیٰ دلیل دے رہے ہیں کہ اللہ والے بننے کے لیے یہ دلیل ہے کہ سب نعمتیں اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہیں. دلیل دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اور سوال کر رہے ہیں کیا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ نہیں ہے نا. آسمان اور زمین سے رزق رسانی کا کام کسی کے بس کا ہے؟ وہ بارشوں کا برسنا، وہ پودوں کا اگنا، وہ ہواؤں کا چلنا کسی کے بس میں ہے کہ کوئی رزق رسانی کر دے؟ ہاں، ہم بار بار آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ آسمان اور زمین کی بے شمار طاقتوں نے اپنا رول پلے کیا ہوتا ہے تب ہم کو ایک دانہ کھانا نصیب ہوتا ہے. ہماری پلیٹ کا جو کھانا ہے وہ کب آیا ہے؟ جب آسمان اور زمین کی بے شمار طاقتوں نے اپنا رول پلے کیا ہے. اس میں ہوائیں ہیں، بادل ہے، اور سمندر ہے، اور سورج ہے، اور مٹی ہے، اور اس کا ٹیمپریچر ہے، اور اس کا پریشر ہے، بہت ساری بے شمار. تو کیا یہ سارے کام کوئی اور کر سکتا ہے؟ کوئی اور نے دیا ہے. تو پھر تم خالق تو تمہارا کوئی اور ہو، لیکن عبادت خالق تو مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہے، عبادت دوسروں کی کرو، دعائیں دوسروں سے مانگو، نذرانے دوسروں کو چڑھاؤ، تو یہ کیسی بات ہے؟ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں پھرے جاتے ہو؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. تم جو تمہارا خالق اور رازق ہے اسی کو اپنا معبود بناؤ، اسی کی عبادت کرو. یہ کیا عقلی بات ہے کہ تم خالق اور رازق تو جانتے ہو کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہے، لیکن معبود کسی اور کو بنا لیتے ہو؟ ایسے کیسے ہو سکتے؟ کہاں پھرے جاتے ہو؟ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ جو لفظ آیا تُؤْفَكُونَ عفق سے ہے. عفق لفظ آپ کے لیے معروف ہے نا. عفق کا مطلب ہوتا ہے کہ اصل سے پھر جانا، دھوکہ دینا یا دھوکے میں پڑ جانا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کہاں پھر رہے ہو؟ سب کچھ سامنے ہے، تب بھی تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ کہاں نکلے جاتے ہو؟ کہاں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے پاس چلے جاتے ہو؟ کیا تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ وَإِن يُكَذِّبُكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے بہت رسولوں کو جھٹلایا جا چکا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے کے سارے کام اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو اتنے دلائل دے کے بھی سمجھا دیں کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی چاہیے، دعائیں صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، تب بھی یہ اگر نہیں مانتے اور آپ کو جھٹلاتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ کھائیں. یہ پہلی بار نہیں ہے کہ آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے رسول ہونے کے بعد. ہر رسول کو جھٹلایا گیا ہے. کوئی رسول ایسا نہیں آیا کہ سب لوگوں نے مان ہی لیا ہو. رسولوں کو بہت زیادہ تعداد میں لوگوں نے جھٹلایا ہے، اور یہ جھٹلانے کا نتیجہ کیا ہوگا وہ آخر میں جو فقرہ ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اس سے وارن کر دیا گیا ہے کہ سارے کام اللہ کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا گیا، اس سے پہلے کے رسولوں کو جھٹلایا گیا. تو جس نے بھی اخلاص کے ساتھ دعوت دی ہے پھر بھی اس کو جھٹلایا گیا، اس کی تکذیب کی گئی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا ہے پھر اس قوم کے اوپر. تو اخلاص کے ساتھ دعوت دینے کے بعد نہیں ماننے کا مطلب اللہ کی طرف سے کوئی عذاب ان کے لیے طے ہے. لہٰذا ایک فقرے میں ایک چھپی ہوئی وارننگ دے دی گئی کہ سارے کام اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، یعنی کہ تمہاری تباہی کا وقت بہت جلدی آ رہا ہے جو ہمارے رسول کو جھٹلا رہے ہو. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو بے شک و شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، حق ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ ہی سب سے بڑا فریب دینے والا تمہیں فریب دے دے، تمہیں دھوکے میں ڈال دے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے. کس چیز کا وعدہ؟
قیامت آ کر رہے گی، تمہارا حساب و کتاب ہوگا. تم کسی خوش فہمی میں مت رہو کہ تم چاہے جس طرح کی زندگی گزارتے چلے جاؤ، اچھے اور برے سب کا نتیجہ برابر ہو جائے گا. نہیں نہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، پکا ہے. قیامت آ کے رہے گی، تمہیں اپنا حساب و کتاب دینا ہے. اور یہاں جو حق ہے، قرآن حکیم میں جب حق آتا ہے تو بہت معنی خیز ہوتا ہے. حق وہ ہے جو موجود ہو، حق وہ ہے جو سالڈ حقیقت ہو، اور حق وہ بھی ہے جس کے جو کسی چیز کے نتائج جو حقیقت بن کر سامنے آ جائیں تو وہ بھی حق ہے. چاہے فزیکل فارم میں نہیں آئے، نتائج اس کے سامنے آئے تو وہ بھی حق ہے. تو آخرت کو جھٹلانے والوں کو اخلاقیات کتنے بگڑی ہیں دنیا نے دیکھا ہے، پھر عذاب آیا ہے دنیا نے دیکھا ہے. تو اللہ کا وعدہ سچا ہے، حق ہے. آخرت کو جھٹلا کے کوئی بھی پھلا پھولا نہیں ہے، خالی خرابی بڑھی ہے زمین پر، صرف کرپشن بڑھا ہے، صرف بدامنی بڑھی ہے. آخرت کو جھٹلانے کے نتائج اچھے نہیں ہیں. تو یہ جو وعدہ ہے اللہ کا وہ حق ہے، اس کے نتائج دیکھ کر بھی تم بات کو سمجھو. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے. یہ جو غرہ یغر لفظ آیا ہے تغرنکم، تو غرہ یغر کا مطلب ہوتا ہے کسی کو غافل پا کر اپنا کام نکال لینا، یعنی کہ دھوکہ دینا. تو جب بھی کوئی غافل ہوگا تو کوئی دھوکے باز اسے دھوکہ دے دے گا. اب یہ سب سے بڑا دھوکے باز اور فریب کار کون ہے، وہ اگلی آیت میں آ جائے گا کہ شیطان ہے. تو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے. تم اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے تو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈال دے گی، تمہیں شیطان دھوکہ دے دے گا. دنیا کی زندگی کیسے دھوکے میں ڈالتی ہے کسی کو؟ انسان دنیا میں پھلتا پھولتا رہتا ہے جبکہ وہ کافی نافرمانیاں کر رہا ہوتا ہے، اور پھر بھی پھلتا پھولتا رہتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو اتنا عطا تھوڑی کرتا. اب وہ دھوکے میں آ گیا، اب وہ اس میں اور بڑھتا چلا جا رہا ہے نافرمانیوں میں، اور دنیا میں وہ اور ترقی کرتا چلا جا رہا ہے، اور اسے محسوس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے اور اس کی رسی دراز کی ہے اس نے، بلکہ وہ دنیا کو ہم سمجھ رہا ہے کہ جب اتنا دنیا میں مل رہا ہے تو آخرت میں بھی ملے گا، اللہ مجھ سے بہت راضی ہے، اگر نہیں راضی ہوتا تو کیوں کر دیا ہوتا. بہت بڑے دھوکے میں آ گیا اب دنیا کی زندگی کے. اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے ہی نہیں کہ دنیا میں جس کو دیا ہے وہ اس کی طرف سے اس کی رضا کا پاس ہو، رضا کا سرٹیفکیٹ ہو. نہیں، اللہ کی رضا کسی اور چیز میں ہو سکتی ہے، اللہ کی عطا کسی اور کو ہو سکتی ہے. تو اس طرح دنیا کی زندگی انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے، مختلف طرح سے دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈالتی ہے. یہ دنیا ایکچولی کچھ بھی نہیں ہے، ایک اسٹیج کا چھوٹا سا ڈرامہ ہے جو ایک ختم ہو جاتا ہے. نہ بادشاہ بادشاہ رہتا ہے، نہ فقیر فقیر رہتا ہے. بس اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا کی کہ یہاں ہم امتحان کے لیے آئے ہیں. یہاں پہ ہمیں جو بھی رول دیا گیا ہے وہ ایکچول نہیں ہے، وہ صرف ٹیسٹ کے لیے ہے. جو بھی ہمیں نعمتیں ملی یا جو بھی پریشانیاں آئیں وہ صرف ٹیسٹ کے لیے آئی، ان کی کوئی ایسی سالڈ حقیقت نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ رہے گی. حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے. تو دنیا کی زندگی بہتوں کو دھوکے میں ڈالے ہوئے اور بہت بری طرح سے اس میں غافل ہو جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کو بہت بڑا فریبی تم کو فریب نہ دے دیں. اور یہ بہت بڑا فریبی کون ہے؟ شیطان ہے، اور شیطان کے ایجنٹس ہیں. اگلی آیت میں فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یقیناً شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تم اسے دشمن سمجھو، دشمن جانو. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ تو اپنے گروہ کو، اپنے پیرووں کو بلاتا ہے تاکہ وہ جہنم والوں میں سے ہو جائیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان کو ہمارے لیے ڈکلیئر کر دیا نا کہ وہ بہت بڑا دشمن ہے اور اسے دشمن سمجھنا چاہیے. اور جس طرح دشمن سے الرٹ رہتے ہیں الرٹ رہنا چاہیے. دیکھیے شیطان ہم کو کیسے دھوکہ دیتا ہے، ہمارے برے کاموں کو آراستہ کر دیتا ہے اور وہ اچھا لگنے لگ جاتا ہے.
اور شیطان ہم کو خواہش نفس کی پیروی کی طرف بلاتا ہے، اور خواہش نفس کی پیروی میں نفس کو تھوڑی دیر سکون تو ملتا ہی ہے، مزہ آ جاتا ہے، لیکن اس کا الٹیمیٹ جو رزلٹ ہے وہ بہت برا نکلتا ہے۔ تو شیطان اس طرح سے فریب دیتا ہے انسان کو، اور انسان فریب میں آ کے اپنی آخرت تباہ کر لیتا ہے اور دنیا کا تھوڑا سا مزہ وہ قبول کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ صرف شیطان، یہ جنوں والے شیطان ہی کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ شیطان سنگولر میں آیا ہے تو وہ پورا شیطان کے ٹائپ ہو گیا۔ اب شیطان کا جو ٹائپ ہے وہ بہت اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، جیسا کہ ہمارا نفس بھی ایک شیطانی کام کرتا ہے، یعنی نفس بھی انسان کو برائی کی طرف بلاتا ہے۔ سورہ شمس سورہ 91 آیت نمبر 7-8 میں فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ قسم ہے انسانی نفس کی اور اس کو ٹھیک ٹھاک کیے جانے کی، کہ ہم نے اس کی نیکی اور بدی دونوں اس کو الہام کر دی۔ تو انسان کے اندر نیکی اور بدی دونوں کی سمجھ ہے اور دونوں کا شعور ہے، صحیح اور غلط کو پہچاننے کا شعور ہے، لیکن ظاہر ہے برائی کی طرف لپکنے کا پوٹینشیل بھی ہے۔ تو یہ جو ہمارے اندر جو فجور ہے نفس کے اندر، اس کو کنٹرول نہیں کریں اگر، تو یہ ہمیں دھوکہ دے دیتا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ شیطان ہے ایک، تو کسی نے پوچھا صحابہ میں سے کہ یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن میں نے اسے مسلم کر لیا ہے۔ تو اپنے شیطان کو مسلمان بنانے کا کیا طریقہ ہے کہ وہ اس کو اپنے کنٹرول میں کر لے، نہ کہ اس کے کنٹرول میں چلے جائیں۔ اپنے شیطان کو، یعنی یہ جو نفس کا فجور ہے، اس کو اپنے کنٹرول میں کر لیں اور سیلف کنٹرول اپنا اسٹرانگ کر لیں، تھوڑی سی پریکٹس سے آسان ہو جاتا ہے۔ تو پھر وہ جو ہمارا نفس ہے وہ مسلمان ہو جائے گا۔ کہنے کا مطلب وہ پھر برائی کی طرف تا عمر نہیں بلاتا رہے گا، بہت کنٹرول میں آ جائے گا۔ جو بگاڑ کا جو مادہ ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ ہے ہی، وہ بگاڑ کا مادے کو اگر ہم کنٹرول کر لیں تو کیا ہوگا، وہ ہمارے کنٹرول میں آ جائے گا اور پھر بعد میں آسان ہو جائے گا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو شیطان ہے، چاہے وہ جنوں والا شیطان ہو، چاہے وہ انسانوں والا شیطان ہو، چاہے وہ نفس ہو، اور چاہے کوئی بھی چیز جس میں ہمیں چارم محسوس ہوتا ہے، جیسے دولت ہے اس کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، بس اسی کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، تو یہ سب شیطانی کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو شیطان ہے نا، یہ تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن جانو۔ جب ہمارے سوسائٹی میں کوئی دشمن ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اسے الرٹ رہتے ہیں نا، الرٹ رہتے ہیں۔ دشمن ہے تو بہت الرٹ رہتے ہیں کہ وہ ایسا نہ کر دے ویسا نہ کر دے، تو ہر چیز ہر قدم پھک کر رکھتے ہیں۔ پڑوس میں کوئی دشمن ہے تو ہر دن اس سے الرٹ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں بار بار اعلان فرما رہے ہیں شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن جانو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کھلا ہوا واضح دشمن ہے۔ لیکن کیا ہم شیطان سے الرٹ رہتے ہیں؟ شیطان سے الرٹ نہیں رہتے۔ ہم کتنی بار اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں شیطان سے، ہم کتنی بار سوچتے ہیں کہ جو ہمارے دل میں خیال ہے کہ شیطان کی طرف سے تو نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے تھا کہ شیطان کی طرف سے تھا، اور اگر نیگیٹو خیال آیا تو کیوں ہم ڈکلیئر نہیں کرتے ہیں کہ یہ شیطان کی ہی طرف سے تھا؟ کہاں الرٹ رہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہم اسے دشمن سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو دشمن سمجھنا اس وے میں ہے کہ ہم اس سے الرٹ رہیں۔ اور فرمایا کہ وہ تو اپنے حزب کو بلاتا ہی ہے تاکہ وہ دوزخ میں جہنم والوں میں شامل ہو جائیں۔ اب یہ شیطان کے حزب کیا ہیں، شیطان کے گروہ یا شیطان کی پارٹی کون ہے؟ شیطان دیکھیں اکیلے اکیلے کام نہیں کرتا، جیسے ہم لوگ اکیلے انفرادیت کو پسند کرتے ہیں، شیطان اکیلے کام نہیں کرتا۔
شیطان کیا کرتا ہے، پوری اسکیم بناتا ہے اور اپنی پارٹی بناتا ہے اور پھر پارٹی کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے اور پھر اچھی طرح سے وہ کام کرتا ہے. غلط کام کرتا ہے لیکن بہت آرگنائزڈ کام کرتا ہے. وہ اب جو آسانی سے اس کے پھیر میں آ جائیں گے، ٹریپ میں آ جائیں گے، ان کو پہلے پھسلاتا ہے، پھر ان کو اپنی پارٹی کا بنا لیتا ہے. اور وہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. شیطان کے ایجنٹس صرف جنوں میں سے نہیں ہوتے ہیں، انسانوں میں سے ہوتے ہیں، اپنی پارٹی میں شامل کر لیتا ہے. پھر اب یہ جو انسان ہیں، انسانی شیطان ہیں، وہ بھی شروع ہو جاتے ہیں نا شیطان کی ہیلپ کرنے نا. کوئی بھی اچھا کام کر رہا ہے، دماغ خراب ہو گیا تمہارا، کیوں اتنا رسک میں ڈال رہے ہو اپنے آپ کو، کیوں اپنی جان ہلاک کر رہے ہو، اپنا کریئر دیکھو، اپنا فیوچر دیکھو. یہ کون ہے؟ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں. ایک سامنے سے انسان دکھ رہے ہیں بٹ شیطان انہوں نے اپنی پارٹی میں شامل کر لیا. اب یہ بھی شیطان کا کام آسان کرنے کا کام کرتے ہیں اور شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں. تو یہ کہا کہ یہ تو چاہتا ہی ہے، یہ تو اپنے پارٹی کو چاہتا ہی ہے کہ وہ تو جائے جہنم میں، اور اس کی پارٹی کے بھی سارے لوگ، جنوں اور انسانوں، ساری پارٹی اس کی جائے جہنم میں. وہ یہ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ آگاہ کر رہے ہیں. اور کون بچے گا اس شیطان کی پارٹی میں شامل ہونے سے؟ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے، چنندہ بندوں کے، کوئی بچ نہیں پائے گا. تو جو اتنا خالص ہو کہ وہ اپنے ہر عمل کو چیک کرے روز روز کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا، کہ نفس کی رضا کے لیے، کہ انسانوں کی رضا کے لیے. جب روز روز یہ سب ہوگا تو وہ سمجھ جائے گا انسان کہ ہمارا مقصد کیا ہے اور کیا کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کا مخلص بندہ بن جائے گا. پھر وہ شیطان پر اس کا داؤں پیچ نہیں چلے گا. الذین کفروا لہم عذاب شدید، جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، لہم مغفرت و اجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے. تو الٹیمیٹلی انسان کدھر پہنچ جاتا ہے؟ شیطان کے بہکائے میں آ کر کفر کی طرف. تو جن لوگوں نے بھی کفر کیا، یعنی جھٹلایا، انکار کیا، ان کو بہت ہی دردناک عذاب ہے. اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور اعمال صالحات کریں گے، دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوگی، بس انہی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا اجر ملے گا. افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، بھلا جس شخص کو اس کے اعمال بد آراستہ کر کے دکھائے جائیں اور وہ ان کو عمدہ سمجھنے لگے، اچھا سمجھنے لگے، فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، تو بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، اور آپ کا دم نہ نکل جائے ان پر افسوس کر کے، ان پر حسرت کر کے. ان اللہ علیم بما یصنعون، یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ سے خوب واقف ہے. دیکھیے یہ سب سے ڈینجرس چیز ہے کہ انسان جب شیطان کے پیرو بن جاتا ہے اور اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، تو شیطان اچھا خاصا اس کے ارد گرد محاصرہ کر لیتا ہے. یعنی شیطان اس کے جماوڑا اس کا ہو جاتا ہے شیطان کا. پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ برا کام کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، اور اپنے تئیں سمجھ رہا ہوتا ہے وہ بہت اچھا کر رہا ہے. مثال کے طور پر کوئی جھوٹ اتنا بولتا ہے اور جھوٹ بول کے بزنس کرتا ہے، بلف دے کے بہت سارے فائدے حاصل کر لیتا ہے، تو دھیرے دھیرے وہ سمجھنے لگتا ہے وہ بہت اسمارٹ ہے، وہ بہت اسمارٹ ہے، اور اس کی برائی اس کے لیے بھلی بنا دی جاتی ہے. اور وہ سوچتا ہے ارے وہ تو اتنا انٹیلیجنٹ ہے، وہ اتنی آسانی سے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا. اب کیا ہے، ایک برائی کو اس نے اچھا سمجھ لیا. ایسے بہت ساری چیزیں ہیں کہ بہت ساری برائی بھلی لگنے لگتی ہے. ہاں، اب بے حیائی کو دیکھ لیجئے نا، بے حیائی تو کتنی کامن برائی ہے اور ہر وقت تعریفیں ہوتی رہتی ہیں، تو انسان سوچتا ہے میں کتنی بیوٹیفل لگ رہی ہوں.
ہاں، جب کہ وہ کتنی بے پردگی کر رہی ہوتی ہے، ہر لوگ تعریف کرتے ہو، سوچتی ہے میرا تو میک اپ سینس بہت اچھا ہے، میرا تو ڈریسنگ سینس بہت ایکسٹرا آرڈینری ہے، وہ اس کو بھلا سمجھنے لگ رہی ہوتی ہے نا. تو جب برائی بھلائی بنا کے پیش کر دی جائے جو کہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اس کا تو شامت آ گئی. یہ اس لیے بہت ڈینجرس ہے کہ جب انسان برائی کو برائی سمجھے گا تو اس سے بچنے کی کوشش کرے گا نا، لیکن جب برائی کو بھلائی سمجھنے لگے گا تو اس سے بچنا تو چھوڑ دیجئے، بلکہ اس میں اور زیادہ کرنے ہے، کیونکہ وہ بھلائی سمجھ رہا ہے نا اس کو، تو بچے گا کیسے اس سے؟ اور توبہ بھی کیوں کرے گا؟ وہ تو بھلائی سمجھ رہا ہے نا. تو نہ ہی توبہ کی توفیق ہوگی اور نہ ہی اس سے بچنے کی توفیق اور دعا ہوگی. تو اس کا تو بس اللہ ہی مالک ہے، بس اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. تو اس مقام کے پہنچنے سے پہلے انسان کو ہوش میں آنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دیتے ہیں اور جو چاہے اس کو گمراہ کر دیتے ہیں. اب من یشاء کا مطلب صرف اللہ کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے اللہ کے اذن سے ہی ہر چیز ہوتی ہے، اس لیے کوئی بھی چیز ہو رہی ہے تو وہ اس میں اللہ کا اذن تو ضرور شامل ہے، سینکشن تو اللہ ہی نے کیا ہے، اس لیے وہ منسوب اللہ تعالیٰ کی طرف بھی کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا گمراہ کر دیا، جس کو چاہی ڈانٹ دے دی، کیونکہ اذن تو اللہ ہی نے دیا. لیکن یہاں من یشاء کا من کی جو کو لوٹائیں گے انسان کی طرف بھی، اور اس طرح ہی زیادہ اچھا سمجھا جا سکتا ہے. جو چاہتا ہے ہدایت ملے اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے، اور جو چاہتا ہے وہ گمراہ رہے اللہ اسے گمراہ کر دیتا ہے. جو خود چاہتا ہے، کیونکہ ہدایت بھی خود کی چاہت سے ملتی ہے اور گمراہی بھی خود کی چاہت سے ملتی ہے. تو جو بھی چاہتا ہے ہدایت پانا، ظاہر ہے اس کے لیے دعا کرتا ہوگا، کوشش کرتا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتے ہیں. لیکن جو چاہتا ہے گمراہ رہنا، میں تو بہت سمارٹ ہوں، غلط کام پہ میں تو بہت سمارٹ ہوں، تو مطلب وہ گمراہی رہنا چاہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا گمراہی کا راستہ آسان کر دیتا ہے. جس ڈگر پہ ہم نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دیتے ہیں. تو یہ ہے من یشاء کا مطلب. تو جو چاہتا ہے گمراہی اللہ اس کو گمراہ کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اور جو چاہتا ہے ہدایت اللہ تعالیٰ اس کا ہدایت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دردمندی دیکھیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، کہیں ان پر حسرت کر کے آپ کا دم ہی نہ نکل جائے، آپ اپنی جان نہ کھو دیں. یہ ہوتا ہے ایگنی، یہ ہوتا ہے تڑپ ہدایت کی دوسروں کے لیے. تو رسول ہو چاہے کوئی داعی، اس کے اندر یہ تڑپ ہوتی ہے کہ اس کو نہیں دکھ رہا ہے نا، اس کو تو فرعہ حسنا، وہ تو اس کو بھلا دیکھ رہا ہے نا، لیکن مجھے تو پتہ ہے کہ یہ تو بس دوڑے جا رہے ہیں جہنم کی طرف، اور یہ گرنے والے ہیں گڑھے میں. تو رسول کو تو دکھ رہا ہوتا ہے یہ گڑھے میں گر جائیں گے. داعی کو تو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے قرآن کی روشنی میں کہ یہ تو جہنم کے راستے پہ چل رہا ہے، یہ سمجھ نہیں رہے تو اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں. تو ایسی تڑپ ہوتی ہے، وہ تڑپ اچھی ہے، وہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اتنا مت تڑپیے ان کی ہدایت کے لیے کہ آپ اپنا جان ہی کھو دیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تڑپتے تھے ان کی ہدایت کے لیے، جو ان کی تکذیب کر رہے تھے اور جو ستا رہے تھے، اور ستانے کی کوئی طریقہ نہیں چھوڑا تھا، ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تڑپتے تھے. یہاں حسرات جو لفظ آیا ہے تو حسرت اس کنڈیشن کو کہتے ہیں کہ جب انسان کو کوئی خواہش ہو اور تمنا ہو وہ پوری نہ ہو سکے، پھر وہ کسی کو اس کو پاتا ہوا دیکھتا ہے تو جو فیلنگ ہوتی ہے اس کو حسرت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا تھا نہیں بن پایا، پھر اس کے ساتھیوں میں سے کوئی ڈاکٹر بن گیا تو اس سے جو فیلنگ آئے گی کہ یہ تو میں چاہتا تھا بننا اور میں نہیں بن پایا، اس کو حسرت کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تو ہدایت پر تھے نا، اور چاہتے تھے ان سب کو بھی ہدایت مل جائے.
تو ان کے لیے حسرت کرتے تھے، ان کے لیے اتنی تکلیف اٹھاتے تھے کہ کاش ان کو ہدایت مل جائے، کاش یہ ہدایت پر آ جائیں، کاش میری بات مان جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ درد مندی تھی اتنا ستانے والوں کے متعلق، اور ہم لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں، تھوڑی سی بھی تکلیف ادھر ادھر سے پہنچی فوراً شکوے شکایت کرنے لگتے ہیں، کبھی کام کم کر دیتے ہیں یا کچھ، ان کو تو نہیں ان کو تو کچھ نہیں سکھایا جا سکتا، نگیٹو ہو جاتے ہیں، اور کئی بار اس کام کو چھوڑ بھی دیتے ہیں، کسی فیملی کسی انڈیویژول پر وہ کام کرنا بند بھی کر دیتے ہیں کہ یہ تو بس بھلائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں، ان کا تو کچھ نہیں ہو سکتا، ایسے کہہ کے سٹاپ کر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان گھلاتے تھے ان کے لیے جو ان کی بات مانتے بھی نہیں تھے اور تکذیب بھی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بار بار تسلی دینی ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں وہ جو کچھ کر رہے ہیں، آپ اپنی جان اتنی بھی نہ گھلائیے، شفیق استاد کی طرح۔ واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا، اور اللہ ہی تو ہے جو ہوائیں چلاتا ہے اور وہ بادل کو ابھارتی ہیں۔ فسقناہ الی بلد میت فاحیینا بہ الارض بعد موتها، پھر ہم ان کو ایک بے جان شہر کی طرف چلاتے ہیں، پھر اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کر دیتے ہیں۔ کذالک النشور، اور اسی طرح مردوں کو جی اٹھنا ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی ایک نعمت کو یاد دلا رہے ہیں، فرمایا کہ وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں اور پھر اس کو اوپر اٹھا کر ایسی زمین پر برسا دیتی ہیں جو مردہ تھی، جس میں ویجیٹیشن کا نام و نشان نہیں تھا، اور اس میں سے زندگی برآمد ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر جو لفظ ارسل الریاح فتثیر سحابا آیا ہے نا، تو فتثیر جو لفظ آیا ہے نا، تو تثیر جو لفظ ہے وہ سور سے ہے، اور سور کا معنی ہوتا ہے بیل، آکس۔ تو وہ کیا کرتا ہے، بیل کیا کرتا ہے، وہ کھیتوں میں ہل چلاتا ہے جس سے زمین اوپر کی نیچے، نیچے کی اوپر ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جو تثیر کا معنی زمین کو اوپر نیچے تلپٹ کرنا بھی ہوتا ہے، تثیر کا معنی جو ہوائیں پانی کے بخارات کو سمندر سے اوپر کی طرف اٹھاتی ہیں اور بادلوں کا فارمیشن کرتی ہیں، اس کے لیے بھی تثیر لفظ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے عظیم الشان نظام کے تحت یہ کام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہواؤں کو چلاتا ہے۔ کوئی ساری دنیا میں اتنے بڑے سائنٹسٹ ہیں یا کوئی پاور ہے، سپر پاور ہے، یو ایس کے پریسیڈنٹ ہیں، ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ کسی لینڈ پر بارش نہیں ہو رہی ہو تو وہ سمندر سے ہواؤں کو چلائیں اور پھر اس سے بادل اٹھیں، پھر ساتھ سمندر پار کسی اور کنٹری کے کسی اور لینڈ پر اس کو برسا دیں۔ ہے کسی کے پاس پاور؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ ہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں کہ اے بندو، تم کہاں پھرے جا رہے ہو، اپنے رب کو نہیں پہچان رہے ہو؟ یہ دیکھو کہ تمہارا رب تمہارے لیے کیا کیا کرتا ہے، کیا ہے وہ ہواؤں کو وہ بھیجتا ہے جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں۔ پوری واٹر سائیکل تھوڑے سے ایک آیت میں سمیٹ دی گئی کہ کس طرح ہواؤں سے جو ایواپریشن ہوتا ہے سمندر سے، وہ ایواپریٹ ہوتی ہیں، پھر اوپر جاتی ہیں، پھر وہ بھی ہواؤں سے ہی ہوتا ہے، اور پھر چھوٹے چھوٹے بادلوں کا فارمیشن ہوتا ہے جسے کیومولس کلاؤڈز کہتے ہیں، اور پھر ہوائیں چلتی ہیں تو یہ کیومولس کلاؤڈز آپس میں جوائن ہو جاتے ہیں جنہیں کیومولونمبس کلاؤڈز کہتے ہیں، اور یہ کیومولونمبس کلاؤڈز اتنے ہیوی ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر برسنے لگتے ہیں، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہاں برستے ہیں۔ ابھی پوری دنیا کی طاقت مل کے یہ نہیں کر سکتی کہ بادل آیا ہے اور برس ہی جائے یہاں پر۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے، خشک زمین پڑی ہوتی ہے، بہت بارش کی کمی ہوتی ہے، لیکن بادل آتے ہیں اور انسان خوش ہو جاتا ہے، بارش ہوگی، اور کیا ہو جاتا ہے، بادل کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اللہ کی مرضی نہیں ہوتی تو ہوائیں اسے کہیں اور لے جاتی ہیں، اور برستے وہاں ہیں جہاں پر اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ تو اس طرح پورا واٹر سائیکل بیان کر دی گئی ہے کہ
یہ ہواؤں کا چلنا، پھر بادلوں کا اٹھنا، پھر بادلوں کا آپس میں جوائن ہونا، پھر اٹھیں سمندر سے بڑھتے ہیں خشکی کی طرف. اگر سمندر کے اوپر سے اٹھے، اوپر جا کے ٹھنڈے ہوئے کنڈنسیشن ہوا، وہیں برس جائے تو کام ختم، خشکی ہمیشہ خشکی ہی رہ جائے. کتنے بڑے بڑے اوشن سے پانی کی ایواپوریشن ہوتا ہے، اور وہ کتنی دور دور کے سفر کر کے بادل ہر جگہ پر جہاں اللہ کی مرضی ہوتی ہے وہاں پہنچتے ہیں، پھر جہاں اللہ کی مرضی ہوتی ہے وہاں برس جاتے ہیں نا. تو یہ سب بھی ہواؤں کے ذریعے ہی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے بہت سارے کارندے اس کام میں لگے ہوئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے سوائے اطاعت کے. تو یہ سب کچھ سسٹمیٹک وے میں ہو جاتا ہے، اور اسی سے اللہ تعالیٰ ایمان بالآخرہ کی دعوت دے رہے ہیں. کذالک النشور، اسی طرح تمہارا جی اٹھنا ہوگا. دیکھتے نہیں ہو کہ زمین ایسے بنجر بڑی ہے، بالکل سوکھی سی، اور اس میں زندگی کے کچھ بھی آثار نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بارش ہو گئی تو وہاں سے زندگی نکلنے لگی. تو اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے. انسان جب سب مر جائیں گے اور قیامت آئے گی اور نفخ ثانی ہوگا تو ایک بارش سی ہوگی، اور پھر انسان اس زمین سے پھوٹیں گے، اسی طرح سبزہ جیسے اگتا ہے، پھر اسی طرح وہ فریش نکل آئیں گے اور اللہ کے حضور چلے جائیں گے اپنا حساب و کتاب دینے کے لیے. تو اسی طرح تمہیں اٹھایا جائے گا. جس چیز کی طرف ہمارا رسول بلا رہا ہے وہ اس کے سارے نمونے تو تم دیکھتے ہی رہتے ہو، ہر سیزن میں دیکھتے ہو. تو کیا مسئلہ ہے ایمان بالآخرہ کا؟ اس کے علاوہ اس میں اور بھی بہت ساری اقوام کے متعلق بھی باتیں چھپی ہوئی ہیں کہ مطلب کوئی قوم ایک دم بے جان سی ہو جاتی ہے اور اس میں اخلاقی خرابی بہت آ جاتی ہے اور شرک آ جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کا کوئی نبی آتا ہے، کوئی رسول آتا ہے، یا تو کتاب اللہ کی طرف وہ قوم واپس آ جاتی ہے، پھر سے اسے زندگی مل جاتی ہے اور وہ پھر سے ترقی کرنے لگتی ہے، جبکہ وہ پہلے بالکل مرجھا چکی تھی اور بالکل ڈاؤن ہو چکی تھی. تو اس طرح انسان، اقوام اور سب زمین کے ساتھ ہوتا رہتا ہے. تو اس سے ہمیں ایمان بالآخرہ کا پورا دلیل ملتی ہے، عقلی دلیل ملتی ہے کہ اسی طرح مردے اٹھائے جائیں گے اور وہ پھر سے جلائے جائیں گے اور ان کا حساب و کتاب ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی. آیت نمبر 9 تک ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سبھی کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے، عمل کرنے اور غیروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اپنا شکر گزار بنا لے. ہم اللہ کا ذکر کریں، اس کا شکر کریں، اس کی اچھی عبادت کریں اور قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.